آج ہمارے لیے تعارف کی بات ہے کہ ہم ایک ایسی مجلس منعقد کرنے جا رہے ہیں جو کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حصول علم طلب علم کی مناسبت سے اور اس نیت سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا مل بیٹھنا سننا اور سنانا قبول فرمائے۔ اس طرح آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے مہمان فضیلۃ الشیخ محترم جناب ڈاکٹر حکیم حفظہ اللہ تعالیٰ حافظ مدرس نبوی شریف موجود ہیں میرے درمیان۔ انشاءاللہ ہمارے لیے وہ خطاب کریں گے اور ان کے علم سے ہم مستفید ہوں گے۔ ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی کافی افراد ماشاء اللہ کو جانتے ہیں اور مسجد نبوی میں کئی سال شیخ نے دروس بھی دیے اور سوال و جواب کی بہت اہم نشست بھی ہوتی رہی۔ آج کل الحمدللہ جامعہ سلفیہ پاکستان کے اندر مدرس بھی ہیں، وہاں انجام دے رہے ہیں تدریس۔ تو ہمارے یہاں آئے ہوئے تھے، ہم ان کو درس کی درخواست کی اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو خیر عطا فرمائے، اپنی بارگاہ الہی سے اللہ تعالیٰ خود ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم شیخ کے علمی درس سے مستفید ہوں گے۔ بغیر کسی تعارف کے خطاب دیتا ہوں اپنے مہمان محترم جناب اللہ تعالیٰ کو۔ الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے دیار توحید میں ہمیں آپس میں مل بیٹھنے کی توفیق بخشی. کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جن کی بابرکت احادیث میں سے ایک حدیث پہ غور و فکر کرنے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، مل بیٹھے ہیں. امام بخاری اور دیگر ائمہ حدیث، امام مسلم اپنی صحیح میں اور امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کس نے نفلی روزہ رکھا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، انا، کہ مجھے اللہ نے آج کا روزہ رکھنے کی توفیق بخشی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، فمن منکم تبع اليوم جنازہ، تم میں سے کون ہے جسے آج کسی جنازے کے ساتھ جانے کا موقع ملا ہو، جنازے میں شریک ہونے کا موقع ملا ہو؟ جناب ابو بکر فرمانے لگے، میں نے یہ موقع حاصل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا سوال تھا، فمن منکم اطعم اليوم مسکینا، تم میں سے کون ایسا ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ جناب صدیق فرمانے لگے، انا، یہ اعزاز اللہ نے مجھے بخشا ہے. آپ نے کہا، فمن عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ جناب صدیق فرمانے لگے، یہ کام کرنے کی توفیق بھی اللہ نے مجھے بخشی ہے. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، کہ یہ چار کام جو آدمی ایک ہی دن میں سر انجام دے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دیں گے، جنت میں اللہ تعالیٰ اسے داخل فرمائیں گے. بہت ہی عظیم حدیث ہے جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت پہ دلالت کرتی ہے. جناب صدیق کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ان کے فضائل کے بارے میں احادیث بھی بے شمار ہیں، اور یہ حدیث ان احادیث میں سے ایک ہے. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مختلف اعمال کے بارے میں باری باری سوال کیا ہے کہ یہ اعمال کس نے سر انجام دیے ہیں. ہر بار جناب صدیق کا جواب آیا کہ یہ کام میں نے کیے ہیں. یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ویسے تو شریعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ نیک اعمال کو ریاکاری کے طور پہ استعمال نہ کریں، دکھلاوے کے طور پہ پیش نہ کریں. لیکن اگر کبھی کوئی ٹیچر، کوئی معلم، کوئی مربی، مسجد کا امام، مسجد کا خطیب یہ سوال کرے کہ آج یہ نیکی کا کام کس نے کیا ہے، تو جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں نے کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ ریاکاری مقصود نہیں ہے. یہاں پہ آپ اپنے نیک عمل کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے، لیکن سوال کرنے والے نے سوال کیا، خطیب صاحب نے سوال کیا تاکہ باقی لوگوں کو ترغیب ملے، اور آپ نے بتا دیا کہ یہ کام میں نے کیا ہے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. یہ چار کام جن کی وجہ سے جنت کی بشارت مل رہی ہے، آئیے ان پہ غور کرتے ہیں.
پہلا کام کیا تھا جی؟ نفلی روزہ. پہلا کام تھا نفلی روزہ. اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے لیے پہلے نمبر پہ جن اعمال کو پیش کرنا چاہیے یہ وہ اعمال ہیں جن کو اللہ نے لوگوں پہ فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے. کوئی انسان نوافل کا اہتمام کرتا ہے لیکن فرائض کا اہتمام نہیں کرتا، وہ اللہ کے اس انداز سے قریب نہیں ہو سکتا. آپ رمضان کے 30 روزے نہ رکھیں، بعد میں نفلی روزے رکھتے رہیں، اس انداز سے انسان اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. اللہ کے قریب ہونے کے لیے بہترین اعمال وہ ہیں جن کو اللہ نے فرض اور واجب قرار دیا ہے. اور اس کے بعد نوافل کا نمبر آتا ہے. نوافل کے ذریعے انسان مسلسل اللہ کے قریب ہوتا ہے. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. کتنا خوش نصیب ہے وہ جسے محبوب کون بنا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ رب العزت محبوب کس کو بناتے ہیں؟ جو فرائض کے بعد نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرے. تو پہلی عبادت جس کا تذکرہ ہوا ہے وہ نفلی روزے ہیں. نفلی روزے اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں. کتنے پسند ہیں اس کا اندازہ آپ ایک حدیث قدسی سے کر سکتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف، انسان کوئی بھی نیک عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بڑھا دیتے ہیں. جتنا ثواب اس پہ دینا چاہیے اس سے کہیں زیادہ ثواب دیتے ہیں. کیا اصول ہے اس معاملے میں؟ کیا قانون ہے اس معاملے میں؟ فرمایا الحسنۃ بعشر امثالھا، اللہ تعالیٰ ایک نیکی پہ 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیتے ہیں. بلکہ کئی دفعہ ایک نیکی پہ اللہ تعالیٰ 100 گنا ثواب دیتے ہیں، کئی دفعہ 200 گنا، 300 گنا، 700 گنا تک اللہ تعالیٰ ایک نیک عمل پہ ثواب دیتے ہیں. اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کا فضل دیکھیے. لیکن فرمایا الا الصوم، روزوں کے معاملے میں یہ اصول نہیں ہے. کون سا اصول نہیں ہے جی؟ روزوں کے معاملے میں یہ اصول نہیں ہے کہ نیکی پہ ثواب 700 گنا تک مل سکتا ہے. کیا اصول ہے روزوں کے معاملے میں؟ فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزوں کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں روزے خاص میرے لیے ہیں، ان پہ جزا میں خود دوں گا. کیا مطلب اس میں جزا میں خود دوں گا؟ جب جزا دینے والا اللہ تعالیٰ ہو، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوں کہ روزہ رکھنے پہ جو اجر و ثواب بنتا ہے خود میں دوں گا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ثواب ہوگا. یہ وہ اللہ کہہ رہا ہے جس کے خزانے بہت وسیع ہیں، جو صبح و شام اپنے بندوں کو کھلا رہا ہے، جو صبح و شام اپنے بندوں پہ رحمت کر رہا ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نفلی روزہ رکھنے پہ جزا خود میں دوں گا. کیوں یا اللہ؟ روزوں کے ساتھ اتنی محبت کیوں؟ روزہ رکھنے والے کے ساتھ اتنا پیار کیوں؟ فرمایا یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، اس لیے کہ یہ فجر سے لے کے مغرب تک بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، میری وجہ سے گھر میں کھانا موجود ہے، بچے اس کے سامنے کھانا کھا رہے ہیں، مہمان اس کے سامنے کھانا کھا رہے ہیں، گھر میں کھانے کی طرح طرح کی خوشبوئیں آتی ہیں، لیکن یہ صبر کرتا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے. بیگم گھر میں موجود ہے، تعلق قائم کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن بیگم کے قریب نہیں جاتا، کس لیے؟ مجھے راضی کرنے کے لیے. اس لیے فرمایا مجھے اس بندے سے محبت ہے، اس کے اس نیک عمل سے محبت ہے، اس کی جزا خود میں دوں گا. فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحت عند فطری و فرحت عند لقاء ربی.
روزے دار کو پہلی خوشی تب ملتی ہے جب اس کا روزہ مکمل ہوتا ہے، اور دوسری خوشی تب ملے گی جب اس کی مجھ سے ملاقات ہوگی۔ اس سے پتہ چلا کہ روز آخرت، اللہ سے ملاقات ایک یقینی امر ہے اور اس پہ ہر مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اللہ تعالیٰ کو روزے سے کتنا پیار ہے، روزے دار سے کتنا پیار ہے، اندازہ کیجئے روزے دار کے منہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے، بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ روزہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے بہترین عمل ہے۔ آج ہمارے نوجوان طرح طرح کے سوال کرتے ہیں کہ ہم یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ان سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ وہ عمل کریں جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جہاد وقت کی حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا، جہاد جب بھی ہوگا حکمرانوں کی قیادت میں ہوگا۔ آپ وہ کام کریں جو کام آپ کے بس میں ہیں۔ آپ سوموار کا روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ آپ جمعرات کا روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ آپ ہر مہینے میں 3 روزے کیوں نہیں رکھتے؟ آپ شوال کے 6 روزے کیوں نہیں رکھتے؟ آپ یوم عرفات کا روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ روزہ وہ عظیم عمل ہے جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے جسے امام احمد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں، جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ کون شفاعت کریں گے بیٹا؟ جی روزہ اور قرآن۔ آج لوگ شفاعت کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، کوئی قبروں پہ جا کے چادریں چڑھا رہا ہے، کوئی قبر والے کے نام پہ بکرے ذبح کر رہا ہے، کیوں جی؟ کہ یہ بابا جی روز قیامت ہماری شفاعت کریں گے۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے آپ کو آوازیں دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول روز قیامت ہماری شفاعت کیجئے گا، جبکہ یہ سارے امور شرکیہ امور ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، روز قیامت آپ شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت کے مالک آپ نہیں ہیں، شفاعت کا مالک میرا رب ہے۔ جس کو روز قیامت شفاعت چاہیے وہ رب سے رابطہ کرے اور وہ نیک اعمال سر انجام دے جن اعمال کی وجہ سے روز قیامت شفاعت ملے گی۔ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملے گی، کبھی روزوں کی ملے گی، کبھی قرآن کی ملے گی۔ روزہ کہے گا اے ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے اللہ اس بندے کے حق میں میری شفاعت قبول کر، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا تھا میری وجہ سے، یہ اپنی جید خواہشات کو بھی پورا نہیں کرتا تھا میری وجہ سے۔ اور قرآن کہے گا یا اللہ رات کے ٹائم یہ اپنی نیند پوری نہیں کرتا تھا، کیوں؟ کیونکہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا، میری تلاوت کرتا، کبھی سورہ بقرہ کی، کبھی سورہ نساء کی، کبھی سورہ آل عمران کی۔ یا اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو اس حدیث کے مطابق شفاعت کرنے والے کون کون ہیں؟ جی آپ سے سننا چاہوں گا، میں اکیلا ہی لگا ہوا ہوں میرے خیال میں۔ قرآن اور روزہ یہ شفاعت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دونوں کی شفاعت اللہ تعالیٰ مان لیں گے۔ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے جو آپ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے روزہ رکھنے والے کو جہنم کی آگ سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ جتنا فاصلہ 70 سال سفر کر کے طے ہوتا ہے اس کے برابر اللہ تعالیٰ انسان کو صرف ایک روزے کی وجہ سے جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ روزہ رکھنے والے کو روز قیامت کس گیٹ سے بلایا جائے گا؟ جی ریان گیٹ سے بلایا جائے گا،
اور اس گیٹ سے روزہ داروں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو میرے بھائیوں، روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث میں جس عمل کا تذکرہ ہوا ہے وہ کیا ہے؟ جنازے کے ساتھ جانا۔ موت برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس طرح مسلمان پہ حقوق ہیں زندگی میں، ایسے ہی مسلمان پہ حقوق ہیں فوت ہونے کے بعد بھی۔ ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ اسے غسل دیں، آپ اسے کفن پہنائیں، آپ اسے دفن کریں، آپ اس کے جنازے میں شریک ہوں۔ یہ اس کے حقوق میں سے چند حقوق ہیں جو ہمارے ذمے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پہ 6 حقوق ہیں۔ ذرا میرے ساتھ دہرائیے گا، ویسے آپ کو آتے ہیں لیکن ذرا یاد دہانی ہو جائے اور دہرائیے گا یہ سوچ کر کہ ہم کتنے حقوق ان میں سے ادا کر رہے ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب بھی مسلمان سے سامنا ہو، اس سے ملنے کا موقع ملے تو آپ اسے سلام کہیں۔ اور سلام کہنے پہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 ملتی ہیں۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے 20، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے مفت کی نیکیاں جو ہم حاصل نہیں کرتے۔ اور اپنے بچوں کو ہم یہ تربیت نہیں دے رہے۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں مسئلہ بتا دینا کافی نہیں ہوتا، بار بار انہیں عادی بنانا پڑتا ہے۔ بیٹا آپ کمرے میں داخل ہوئے، آپ نے سلام نہیں کہا، واپس جائیں سلام کہیں، دوسرے دن پھر کہیں، تیسرے دن پھر کہیں، پھر جا کر کہیں بچے کو عادت پڑے گی۔ تو یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، آپ کو کھانے کی دعوت دے، آپ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ تیسرے نمبر پہ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب آپ سے نصیحت کا مطالبہ کرے کہ مجھے کوئی نصیحت کریں، فلاں معاملے میں مجھے مشورہ دیں، تو آپ اس کی خیر خواہی کریں، اسے نصیحت کریں، اسے اچھا مشورہ دیں۔ کتنے حقوق ہو گئے؟ 3۔ چوتھے نمبر پہ جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے، آپ کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ۔ بسوں میں سفر کرنے کا موقع ملتا ہے، فلائٹ میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، ہوٹلوں میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اکثر مسلمان چھینک آنے پہ الحمدللہ نہیں کہتے، بار بار درد سنتے ہیں جیسا کہ آج آپ سن رہے ہیں، اس کے باوجود عمل نہیں ہے، مفت کی نیکیاں ہیں حاصل نہیں کرتے۔ تو چھینک آئے تو چھینک لینے والے کو کیا کہنا چاہیے بیٹا؟ الحمدللہ۔ اور جو قریب بیٹھا ہے وہ کیا کہے گا؟ اللہ کی تیرے اوپر رحمتیں نازل ہوں۔ اب وہ کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، صراط مستقیم پہ گامزن کرے، جنت کی راہ پہ لگائے اور تمہارے احوال کو ٹھیک کر دے۔ ہم مولوی صاحب سے کہتے ہیں مولوی صاحب میرے لیے دعا کریں۔ بھئی یہ طریقہ ہے دعائیں لینے کا، مسلمانوں سے دعائیں لیں اس انداز سے۔ کتنے حقوق ہو گئے؟ 4۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب بیمار ہو جائے تو آپ اس کی عیادت کریں، اور جب فوت ہو جائے تو آپ اس کے جنازے کے ساتھ جائیں۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دفعہ تشریف فرما ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا آپ نے سنا ہے ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ کہا کیا کہتے ہیں؟ جی ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جو میت کا جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین تک جنازے کے ساتھ رہے گا اسے 2 قرات ثواب ملے گا۔ اور 1 قرات کتنا ہوتا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر۔ احد پہاڑ کتنا طویل ہے جی؟ 7 کلومیٹر طویل۔ کتنا وزن ہوگا؟ چوڑائی اس کے علاوہ ہے۔ تو 1 جنازہ پڑھنے کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے۔ جنازے کے بعد تدفین میں حصہ لیں تو کتنا ثواب ہے؟ 2 احد پہاڑ کے برابر۔ عبداللہ بن عمر حیران رہ گئے یہ بات سن کر،
کیوں بھائی عبداللہ بن عمر کو یہ مسئلہ کیوں معلوم نہیں تھا؟ توجہ چاہوں گا آپ کی. کون سا بھائی میرے بتانے سے پہلے مجھے جواب دے سکتا ہے؟ جی. ان کی عمر کم تھی. عبداللہ بن عمر کو اتنا مسئلہ معلوم تھا کہ جنازہ پڑھنے پہ 1 قرات ثواب ملتا ہے، لیکن یہ ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ جنازے کے بعد تدفین تک ساتھ رہیں تو 2 قرات ثواب ملتا ہے. جب یہ بات سنی تو ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی، ام المؤمنین عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے پوچھ کر آؤ کہ ابو ہریرہ نے جو حدیث بیان کی ہے کیا وہ آپ نے بھی سنی ہے؟ جناب عائشہ کے پاس وہ آدمی گیا اور کہا بالکل یہ حدیث اللہ کے رسول نے بیان کی تھی. واپس آیا، تب تک عبداللہ بن عمر زمین پہ بیٹھ چکے ہیں، کنکریاں ہاتھ میں لی ہوئی ہیں اور سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں. کیا سوچ رہے ہوں گے جی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اتنی دیر میں وہ آدمی آ گیا کہنے لگا بالکل مسئلہ ایسے ہی ہے، ام المؤمنین عائشہ اس کی تصدیق کر رہی ہیں. عبداللہ بن عمر نے کنکریاں ادھر ہی پھینکی، کہا ہائے افسوس میں نے کتنے ہی قرات ضائع کر دیے، ہائے افسوس میں نے کتنا ہی ثواب احد پہاڑ کے برابر بنتا تھا ضائع کر دیا، کتنی بڑی نیکی سے میں محروم ہو گیا. میرے بھائیوں کیا ہمیں بھی افسوس رہتا ہے کہ آج میری یہ نماز رہ گئی ہے، آج میں 1 سپارہ تلاوت نہیں کر سکا، آج سوموار تھا میں نفلی روزہ نہیں رکھ سکا؟ کبھی افسوس ہوا؟ کبھی ندامت ہوئی؟ ہم تو فرض چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں افسوس نہیں ہوتا. اور عبداللہ بن عمر نے فرض نہیں چھوڑا، ایک فضیلت سے محروم رہے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ میں یہ ثواب ضائع نہیں ہونے دوں گا. تو میرے بھائیوں میت کا حق ہے کہ ہم اس کے جنازے میں شریک ہوں، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب جنازہ اس کے گھر سے نکلے وہاں سے لے کر دفن ہونے تک آپ ساتھ رہیں، تدفین کے بعد اس کے لیے دعا کریں، پھر آپ واپس آئیں، ورنہ کم از کم اس کے جنازے میں شریک ہوں. تیسرا وہ عمل جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا تھا وہ کیا تھا جی؟ تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے. بلکہ اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلانا چاہیے چاہے امیر ہوں، اپنے پڑوسیوں کو کھانا کھلانا چاہیے چاہے امیر ہوں. اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے اخوت قائم ہوتی ہے. اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کو جنت کا جام پینے کا موقع ملے گا، وہ جام جس میں کافور ملا ہوا ہوگا، جس کو لوگ جی بھر کر پیئیں گے. عین یشرب بها عباد اللہ یفجرون تفجیرا. یا اللہ یہ پینے والے کون ہوں گے؟ فرمایا ان کی بڑی خوبیاں ہوں گی. ایک خوبی یہ کہ نظر مان لیں تو نظر کو پورا کرتے ہیں، اور ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کھانے کی خود حاجت رہتی ہے، اس کے باوجود وہ کھانا کس کو دے دیتے ہیں؟ کسی مسکین کو دے دیتے ہیں، کسی یتیم کو دے دیتے ہیں، کسی قیدی کو دے دیتے ہیں، اور کہیں سے ایوارڈ بھی نہیں لینا چاہتے، کہیں سے کوئی تمغہ نہیں لینا چاہتے، کہیں سے کوئی شاباش نہیں لینا چاہتے. ان کا اعلان ہوتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے تمہیں کھانا کھلا دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تم سے ہم کوئی تقاضا نہیں کرتے، تم سے ہم کوئی جزا نہیں چاہتے، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو. کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے. جناب عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے جسے امام ترمذی اور ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ میں شور برپا ہو گیا، قدیم رسول اللہ، قدیم رسول اللہ، قدیم رسول اللہ، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے.
کہتے ہیں لوگ بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے، آپ کے بابرکت چہرے پہ اپنی نگاہ ڈالنے کے لیے، میں بھی چل پڑا۔ یہ عبداللہ بن سلام کا دین کیا تھا؟ کوئی بچہ بتائے ذرا۔ جی بیٹا کیا دین تھا عبداللہ بن سلام کا؟ کوئی بچہ بتائے۔ جی بچے، آپ لوگوں کے بچے کہاں ہیں؟ جی جی بیٹا، عبداللہ بن سلام کا پہلا دین کیا تھا بیٹا؟ جی بیٹا، یہودی تھے۔ کیا تھے؟ دیکھ لیں بچوں کو کیوں معلوم نہیں ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ کے بچے کو انگلش کی کئی نظمیں زبانی یاد ہیں، کئی ڈرامے ان کے بول یاد ہیں، کئی فلموں کے بول یاد ہیں، یہ چیزیں کیوں معلوم نہیں ہیں؟ کیا کبھی سیرت کی کتاب پڑھنے کے لیے دی؟ بلکہ اس سے پہلے ابا جی نے خود پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ عبداللہ بن سلام نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آئے، کہتے ہیں جب میری نگاہ آپ کے چہرے پہ پڑی تو میں دیکھتے ہی پہچان گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں جب میرے کانوں نے آپ کا کلام سنا تو پہلا کلام جو مجھے سننے کا موقع ملا، جو آپ ارشاد فرما رہے تھے، وہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ اے لوگو سلام کو عام کر دو۔ سلام کو کیا کر دو؟ تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے اس موضوع پہ گفتگو کی ہے، اور یہاں پہ الفاظ سنیں، سلام کو عام کر دو۔ کیا مطلب؟ آپ اپنے گھر میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائیں السلام علیکم، پھر ساتھ والے کمرے میں جائیں السلام علیکم، بیگم آپ کی کھانا لے کر آئے آپ کے لیے السلام علیکم، باہر جائے پانی لے کر آئے دوبارہ السلام علیکم، پھر باہر جائے چائے لے کر آئے السلام علیکم، سلام سلام کی صدائیں بلند ہو جائیں۔ آپ کہنے افشوا السلام، سلام کو عام کر دو۔ ہمارا دین سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے، اور فرمایا اس کے بعد وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ۔ کس کو؟ اس حدیث میں یہ نہیں کہا کس کو، اس سے پتہ چلا کھانا کھلانا اس کو عادت بنا لیں، کبھی آپ پڑوسیوں کو کھلائیں، کبھی رشتہ داروں کو کھلائیں، کبھی غریبوں کو کھلائیں، کبھی مسکینوں کو کھلائیں، کبھی ان سب کو جمع کر لیں، کھانا کھلانا اپنی عادت بنا لیں۔ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، توڑو نہیں، رشتوں کو جوڑو۔ آپ کا تعلق ہونا چاہیے اپنے چچا سے، آپ کا تعلق ہونا چاہیے آپ کی خالہ سے، آپ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے آپ کے رشتہ داروں سے، وہ آپ کو تنگ کریں آپ ان سے نیکی کریں۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب رات کو سوئے ہوئے ہوں، جب لوگ رات کو سوئے ہوئے ہوں، رات کو نیند کے خراٹے لے رہے ہوں، تب آپ اٹھیں، نماز شروع کر دیں، اور نماز میں اپنے رب کو منائیں، اپنے رب سے باتیں کریں، سجدے میں اللہ سے سرگوشیاں کریں، اپنی درخواستیں اپنے رب کے سامنے رکھیں۔ فرمایا جب آپ یہ چار کام کریں گے تدخلوا الجنۃ بسلام، بڑی سلامتی کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ چوتھا کام کیا تھا جی؟ جی مریض کی عیادت کرنا۔ چوتھا کام کیا تھا؟ مریض کی عیادت کرنا۔ تو میرے بھائیو، تندرستی، صحت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن عام طور پہ لوگوں کو اس نعمت کی قدر نہیں ہے، اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس نعمت کا احساس تب ہوتا ہے جب یہ نعمت چھن جاتی ہے، جب بیماریوں سے واسطہ پڑتا ہے، تب پتہ چلتا ہے میں کتنی بڑی نعمت میں تھا۔ کسی بزرگ نے کہا ہے الصحۃ تاج علی رؤوس الصحہ لا یراہا الا المرضی، کہ تندرستی، صحت، یہ تندرست لوگوں کے سر پہ ایک تاج ہے، لیکن یہ تاج ان کو نظر نہیں آتا، ان کو نظر آتا ہے جو بیمار ہو چکے ہیں۔
تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا احساس آپ کو کب ہوگا؟ جب آپ مریض کی عیادت کے لیے جائیں گے. تو مریض کی عیادت کے لیے جائیں، آپ کو پتا چلے کہ آپ کتنی بڑی نعمت میں ہیں. اور دوسرے نمبر پہ مریض کی عیادت کے لیے جائیں تاکہ اس کو دیکھ کے آپ عبرت حاصل کریں کہ ابھی میرے پاس وقت ہے، اللہ کی عبادت کر لوں، اللہ کی اطاعت کر لوں. اسے دیکھو، یہ مریض ہے، مسجد میں جانا چاہتا ہے نہیں جا سکتا، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہتا ہے نہیں پڑھ سکتا، سجدہ کرنے کے لیے پیشانی زمین پہ لگانا چاہتا ہے نہیں لگا سکتا، وضو کرنا چاہتا ہے ڈاکٹروں کی طرف سے اجازت نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس. اللہ کی طرف سے دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے معاملے میں لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے. کون کون سی دو نعمتیں جی؟ وقت اور صحت. وقت کا استعمال کہاں کرتے ہیں؟ موبائل پہ، یوٹیوب پہ، فلمیں دیکھنے کے لیے، ڈرامہ دیکھنے کے لیے، اور لوگوں کی غیبت کرنے کے لیے، تہمتیں لگانے کے لیے. اور تندرستی جو ہے اس کی بھی قدر نہیں کرتے. تندرستی کے ایام بہترین ایام اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. مریض کی عیادت کے لیے جائیں تاکہ آپ میں اس نعمت کی قدر اور اس کا احساس پیدا ہو. اور مریض کی عیادت کے لیے جائیں تاکہ آپ مریض کو دعا دے سکیں. مریض کو کیا دے سکیں؟ دعا دے سکیں. امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ جو بھی آدمی کسی ایسے مریض کی عیادت کے لیے جائے جس کے مرنے کا وقت ابھی نہ آیا ہو، جس کے مرنے کا وقت ابھی نہ آیا ہو، اس کے پاس بیٹھ کے 7 مرتبہ یہ الفاظ کہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. میں اللہ سے سوال کرتا ہوں. کون سا اللہ؟ عظمت والا اللہ، شان والا اللہ. میں عظمت والے اللہ سے درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں. رب العرش العظیم، وہ اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے. کیا سوال کرتا ہوں؟ یشفیہ کا، کہ وہ تجھے شفا دے دے. جو 7 مرتبہ یہ الفاظ کہے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا اور اس مریض کو شفا دے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب سعد بن ابی وقاص کی عیادت کے لیے گئے. 3 بار کہا اللہم اشفی سعدا، اللہم اشفی سعدا، اللہم اشفی سعدا، اے اللہ سعد کو شفا دے. کبھی آپ کہا کرتے تھے لا بأس طہور انشاءاللہ. تو آپ مریض کے پاس جائیں، اس کی عیادت کریں، اس کو دعا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ آپ اس کو دعا دیں گے، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیں گے، وہ آپ کے لیے شام تک دعائیں کریں گے. اتنا ٹائم باقی چلتا. امام ترمذی روایت کرتے ہیں ابو فاختہ سے، وہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین جناب علی نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا آؤ حسن کی عیادت کے لیے چلتے ہیں، حسن بیمار ہے. ہم وہاں پہنچے تو ابو موسیٰ اشعری بھی موجود تھے. کس کی عیادت کے لیے گئے جی؟ حسن. اور کون وہاں پہ موجود ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری. جناب علی نے سوال کیا کہ ابو موسیٰ کیسے آئے ہو؟ عیادت کے لیے آئے ہو کہ زیارت کے لیے آئے ہو؟ کہا نہیں، عیادت کے لیے آیا ہوں. کہا پھر سن لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عیادت صبح کے ٹائم کرے، رات تک 70,000 فرشتے اس پہ صلاۃ بھیجتے ہیں. کیا بھیجتے ہیں؟ کیا بھیجتے ہیں؟ صلاۃ. جیسے آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، ایسے ہی لفظ آیا ہے یصلی علیہ، اس پہ صلاۃ بھیجتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، رات تک دعا کرتے رہتے ہیں. 70,000 فرشتے، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ اس پہ رحمت نازل فرما. شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور اگر آپ شام کو عیادت کرتے ہیں، صبح تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. مریض کی عیادت کے لیے جائیں
تاکہ آپ اس موقع پہ تبلیغ کا کام کر سکیں، دعوت کا کام کر سکیں۔ مریض کا دل اب موم ہو چکا ہے، اس پہ رکت طاری ہو چکی ہے، وہ لوگوں کی بات سننے کے لیے تیار ہے، اس کی ضد ختم ہو چکی، ہر درمی ختم ہو چکی۔ اب آپ اسے توحید کی دعوت دیں، اب آپ اسے گناہ چھوڑنے کی دعوت دیں، وہ آپ کی دعوت کو قبول کرے گا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے گئے اور کیا کہا تھا؟ مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ وہ اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا، والد نے کہا اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو، اور اس نے پھر کلمہ پڑھ لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر سے یہ کہتے ہوئے نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، میں اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو میرے سبب سے، میری وجہ سے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چچا ابو طالب کی عیادت کے لیے گئے تھے، گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ کہا تھا یا امی قل لا الہ الا اللہ، چچا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ کہہ لیں، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، کلمہ پڑھنا آپ کا کام اور روز قیامت آپ کے لیے شفاعت کرنا میری ذمہ داری۔ چچا کلمہ نہیں پڑھ سکے، کلمہ پڑھے بغیر فوت ہوئے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ اس لیے مریض کی عیادت کے لیے جانا چاہیے تاکہ آپ اسے قائل کر سکیں کہ سود چھوڑ دو، آپ اسے قائل کر سکیں کہ یہ جادو وغیرہ کا کام چھوڑ دو۔ پہلے وہ آپ کی بات نہیں سنتا تھا، اس موقع پہ آپ کی بات امید ہے کہ وہ سنے گا، نہ بھی مانے سن لے گا، اور یہ بھی امید ہے کہ مان لے، آپ کی بات اس کے اوپر اثر کرے گی کیونکہ اس کا دل نرم ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 4 اعمال بہت ہی عظیم اعمال ہیں، ان کو سر انجام دینا چاہیے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو آدمی یہ 4 کام ایک ہی دن میں سر انجام دے گا، ایک ہی دن میں، اللہ رب العزت اسے جنت میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی نیک اعمال سر انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ ہمیں خیر کے کام کرنے والا بنا، ہمارے دلوں میں خیر کے کاموں کی محبت ڈال دے۔ یا اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے جنہیں روز قیامت جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ یا اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے، ہمارے والدین میں سے کوئی، بہن بھائیوں میں سے کوئی، رشتہ داروں میں سے کوئی، پڑوسیوں میں سے کوئی، حتیٰ کہ کوئی بھی مسلمان فوت ہو گیا ہے، یا اللہ اس کی قبر کو منور فرما، یا اللہ اس کی قبر کو کشادہ فرما، یا اللہ اس کی قبر پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ جو مسلمان مریض ہیں انہیں شفا دے، یا اللہ انہیں عافیت دے، یا اللہ انہیں تندرستی دے، یا اللہ جب تک بیماری موجود ہے انہیں صبر کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ اس بیماری کو ان کے گناہوں کے جھڑنے کا سبب، باعث اور ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں جب بھی موت دینا، ایمان پہ دینا، اسلام پہ دینا، توحید پہ دینا۔ یا اللہ مظلوم مسلمان جہاں پہ بھی ہیں ان کی مدد فرما، یا اللہ مظلوم مسلمان جہاں پہ بھی ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ وہ مسلمان جن پہ کافر ظلم کر رہے ہیں وہ جہاں پہ بھی ہیں ان کی یا اللہ مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے گھروں کی 4 دیواری میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ایسی مجالس میں، علم کی مجالس میں، قرآن کی مجالس میں، حدیث کی مجالس میں بار بار حاضر ہونے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، انہیں قرآن کا حافظ بنا، انہیں دین کا عالم بنا، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ انہیں دنیا بھی دے، آخرت بھی دے۔ یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک صحت مند اولاد عنایت فرما۔ یا اللہ وہ لوگ جو اس قسم کے پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں یا اللہ ان کی محنتیں قبول فرما۔ یا اللہ انہیں مزید ایسی محنتیں کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو ایسے کاموں میں اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی بھائی کہتے ہیں کھانا کھلانے کی جگہ پہ پیسے دے سکتے ہیں۔ پیسے دینے کا یقیناً اپنا ثواب ہے، کسی موقع پہ پیسے دینا مناسب ہوتا ہے اور کسی موقع پہ کھانا دینا مناسب ہوتا ہے، حالات کے مطابق فیصلہ کر لینا چاہیے۔
پیسے آپ دیں گے تو کئی دفعہ وہ آدمی جس کو پیسہ دے رہے ہیں وہ بیمار ہے، اس نے علاج کروانا ہے، تو اس موقع پہ پیسے دینا مناسب ہوگا۔ اور کبھی یہ ہے کہ 100 آدمی بیٹھے ہیں بھوکے ہیں، آپ پیسے کس کو دیں گے؟ ایک کو دے دیں گے، 2 کو دے دیں گے، 3 کو، باقی کہاں جائیں گے؟ تو اس موقع پہ کھانا کھلانا مناسب ہوگا۔ تو شریعت نے جہاں صدقہ خیرات کی ترغیب دی ہے وہاں کھانا کھلانے کی خاص طور پہ ترغیب دی ہے۔ یہ 4 کاموں کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کھانا ہی کھانا ہے، کیونکہ وہاں پہ کھانا کھلانے کا صدقہ ہے۔ جی، یہ دن کیسے طے ہوگا؟ امید یہی ہے مغرب سے مغرب تک، یہی امید ہے، واللہ عالم۔ جی ہاں، عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر محترم فضیلت الشیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ تمام سامعین کا جو یہاں تشریف لائیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ انتظام مسجد کا اور فضیلت الشیخ جناب شیخ یاسر جابری حافظہ اللہ تعالیٰ کا جنہوں نے ہمیں یہ اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرا واٹس ایپ نمبر میں کال کریں، میں آپ کو لنک بھیجتا ہوں۔ 055 366